بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اور آپ غور کریں اس پر کہ آیا میرے اپنے اندر کی کیفیت کسی نیک عمل کے کرنے کے بعد خوشی کی بنتی ہے کہ نہیں؟ میرے اپنے اندر کی کیفیت کسی گناہ کے کرنے کے بعد غم کی کیفیت بنتی ہے کہ نہیں؟ اگر میں کسی گناہ میں کامیاب ہو گیا تو مجھے کتنی خوشی ہے، اگر میں کسی گناہ میں ناکام ہو گیا تو مجھے کتنا غم ہے، اگر میں کسی نیکی کرنے میں کامیاب ہو گیا تو کوئی خوشی نہیں ہے، اور اگر کوئی نیکی ہاتھ سے چھوٹ گئی، نماز قضا ہو گئی، تلاوت کا موقع نہیں ملا، تو اس کا کوئی غم نہیں۔ میرے محترم دوستو، اس صورتحال میں ایمان کا دعویٰ کرنا اور ایمان کے سیکھنے کی کوشش اور محنت نہ کرنا، یہ صاف بتلا رہا ہے کہ ایمان اتنا کمزور ہو چکا کہ ایمان کی لائن کا کوئی عمل ہو جائے تو کوئی خوشی نہیں، اور نفاق کی لائن کی علامتیں، نفاق والی عادتیں، جھوٹ، خیانت، وعدہ خلافی، یہ ہمارے اندر پیدا ہوں، ان علامتوں کے ہوتے ہوئے ایمان کا دعویٰ اور ان خرابیوں کے اندر ہونے میں کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلے کام کا اصل جو بنیادی مقصد ہے وہ کامل یقین کا سیکھنا ہے۔ ایمان سیکھو صحابہ کی طرح، کیونکہ حکم آیا ہے کہ ایمان لاؤ صحابہ کی طرح۔ آمنو کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے ایمان صحابہ کرام لائے، کیونکہ ایمان صحابہ ہی اصل ہے۔ کہ ایمان صحابہ لانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ کہ اپنے اندر ایمان صحابہ پیدا کرنے کے لیے ایمان کو صحابہ کے طریقے پر سیکھنا ہوگا۔ کہ ایمان صحابہ سیکھنے کے لیے صحابہ کے طریقے پر ایمان سیکھو۔ آؤ بیٹھو تھوڑی دیر ایمان لے آویں۔ دیکھو، یہ باتیں صرف کہنے کی نہیں ہیں، ہمارے یہاں مجمع سے کوئی بات کہنے کو نہیں کہی جاتی کہ ہماری معلومات میں آ جاوے، ہماری نالج میں آ جاوے، نہیں، یہ نہیں، بلکہ اس محنت کی خاصیت یہی ہے کہ یہاں جو بات کہی جاتی ہے کرنے کے لیے کہی جاتی ہے، جو امت سے کروانا ہے وہ امت سے کہنا ہے، اس سے زیادہ کوئی بات نہیں۔ یہ اس کام کی خاصیت ہے، یہ اس کام کا موضوع ہے کہ جو امت سے کروانا ہے صرف وہی امت سے کہنا ہے۔ اس لیے ہمارا روزانہ کا کام ہے، ہم باہر جماعت میں نکلے ہوئے ہوں یا ہم مقام پر ہوں، ہمارا روزانہ کا کام ہے کہ ہم کامل یقین کی دعوت دیں گے، ایمان کی مجلسوں میں بیٹھ کر ایمان کو سیکھیں گے، یقین کے ساتھ سن کر ایمان بھی سیکھا جائے گا۔ کہ اس میں کیا سننا ہے؟ کہ اس میں صحابہ کرام کے ساتھ جو اللہ کی غیبی مددیں ہوئی ہیں ان کو سنو، اور غیب کی اور غیب کے تذکرے کرو، کیونکہ ایمان بالغیب اصل ہے۔ ایمان بالغیب اصل ہے کہ غیب کے تذکرے کرو، جنت کے، دوزخ کے، قبر کے، حشر کے، ملائکہ کے، اللہ کی قدرت کاملہ کے، کہ اگر غیب کے تذکرے کرو گے تو غیب کا یقین بنے گا، ورنہ اس وقت دنیا والوں کے تذکرے کر رہے ہیں، غیب کا تذکرہ کوئی نہیں ہے۔ جنت دوزخ معلومات تک رہ گئی ہے کہ جنت کی معلومات حاصل ہو گئی اور دوزخ کی معلومات حاصل ہو گئی، بلکہ ایسے لوگ ہیں وہ کہ جنت دوزخ پر پی ایچ ڈی کر لی، کہ نا یہ پی ایچ ڈی کرنے کی چیزیں نہیں ہیں کہ جنت پہ پی ایچ ڈی ہو گئی، دوزخ پر پی ایچ ڈی ہو گئی، اور اسلام پر پی ایچ ڈی کر لی، کہ جو اسلام پر پی ایچ ڈی کر لے وہ مسلمان، کہ پی ایچ ڈی تو اسلام پر، جنت دوزخ پر اللہ کو نہ ماننے والے بھی کر سکتے ہیں۔ میرے بزرگ دوستو،
غیب کی ساری باتیں، غیب کی ساری چیزیں تو یقین بنانے کے لیے ہیں کہ جنت کا، دوزخ کا، قبر کا، حشر کا، جنت کی نعمتوں کا، دوزخ کی نقمتوں کا، دوزخ کے عذاب کا، کہ ان چیزوں کے تذکرے کرو تاکہ اس کا یقین اندر بیٹھے اور اللہ کا خوف، اللہ کی اطاعت کرواوے اور اللہ کا خوف حرام سے بچاوے اور امیدیں اللہ تعالی کے حکموں پر چلاویں. کیونکہ اتنا ایمان سیکھنا ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے جو اس کو اللہ کے حکموں پر چلاوے اور اللہ رب العزت کے حرام کردہ چیزوں سے اس کو بچا لے. اتنا ایمان سیکھنا فرض عین ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے من یرید العلم والایمان یؤتہ اللہ، کہ جو علم اور ایمان چاہیں گے اللہ ان کو ضرور دیں گے. اللہ کا وعدہ ہے من یرید العلم والایمان یؤتہ اللہ، کہ جو علم اور ایمان چاہیں گے اللہ ان کو ضرور دیں گے. اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزو، ہم سب سے پہلے اجتماعی طور پر آج ایمان کے سیکھنے کا ارادہ کر لیں کہ ہمیں ایمان سیکھنا ہے. ورنہ ایمان کے دعوے سے، کہ ایمان کے دعوے سے ایمان نہیں بنا کرتا، ایمان تو دعا اور دعوت سے بنتا ہے. ایمان کیسے بنتا ہے؟ دعا اور دعوت. اس لیے مسنون دعاؤں میں ایمان مانگا گیا ہے. اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی، اے اللہ مجھے وہ ایمان عطا فرما دے جو میرے دل کے اندر رچ بس جاوے. تو اللہ سے ایمان کو مانگو. کہ ایمان کیا ہے؟ کہ ایمان کلمے کا اخلاص ہے، کہ اللہ سے کلمے کا اخلاص مانگو اور ایمان کی محنت سے کلمے کا اخلاص حاصل کرو، کیونکہ کلمے کا اخلاص یہ حرام سے بچائے گا. پوچھا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کلمہ کا اخلاص کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کلمہ کا اخلاص یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ اس کو حرام سے روک دے. یہ کلمہ کا اخلاص ہے. اس ایمان کو صحابہ کرام نے ایمان کے مجلسوں میں سیکھا ہے. تو جنت کا، دوزخ کا، قبر کا، حشر کا، کیونکہ اس کے یقین سے اس کا تاثر پیدا ہو گیا. ایک بڑے میاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا کہ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. وقودها الناس والحجارہ. تو بڑے میاں کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جنت جو ہے جہنم کے پتھر اتنے بڑے بڑے ہوں گے؟ ایک اپنا اندازہ. آپ نے فرمایا ان بڑے میاں سے کہ اگر ساری دنیا کے پہاڑوں کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو جہنم کا ایک پتھر اس سے بھی بڑا ہے. اگر ساری دنیا کے پہاڑ ایک جگہ جمع کر دیے جائیں تو جہنم کا پتھر کہ ان تمام پہاڑوں سے بھی بڑا ہے ایک پتھر. کیونکہ کہ بڑے میاں سنتے ہی بے ہوش ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان بڑے میاں کی طرف بڑھے. آپ نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا تو ان کے دل میں حرکت تھی. آپ نے ان سے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کہہ لو. بڑے میاں نے لا الہ الا اللہ کہا اور روح ان کی پرواز کر گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ بڑے میاں جنت میں داخل ہو گئے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ کلمہ پڑھ کر جنت میں داخل ہو گئے؟ کیا اس کیفیت پر جنت کا مل جانا صرف بڑے میاں یہ خصوصیت ہے؟ یہ ہم سب کے لیے یہی بات ہے. تو آپ نے فرمایا ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، کہ یہ مقام، یہ جنت میں داخلہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو میرے سامنے حاضر ہونے سے ڈرتا ہو اور میرے عذاب کا خوف رکھتا ہو. میرے دوستوں بزرگوں عزیزو، ایمان کی دعوت سے اندر ایک تاثر پیدا ہونا ہے.
وہ تاثر پیدا ہوا کہ نہیں؟ سوال اس کا ہے۔ ایمان کی معلومات، ایک ایمان کا تاثر، عذاب کی آیت سنی کیا تاثر ہے؟ ثواب کی آیت سنی کیا تاثر ہے؟ حدیثوں میں وعیدیں سنی کیا تاثر ہے؟ اعمال کے کرنے پر اجر سنا کیا تاثر ہے؟ اجر ملنے پر خوشی ظاہر ہوئی کہ نہیں؟ عذاب سن کر اس کی کیفیت خوف کی بنی کہ نہیں؟ اصل سوال اس کا ہے۔ ہم ایمان جانتے ہیں، ہمیں وعید معلوم ہے، ہمیں وعدوں کا علم ہے، مسئلہ معلومات کا نہیں ہے، مسئلہ تو یقین کا ہے، کیونکہ عمل یقین سے بنے گا، معلومات سے نہیں بنے گا۔ کتنی امت کا کتنا بڑا طبقہ ایسا ہے جس کو نماز کی فرضیت کا علم ہے، نماز نہیں ہے، زکوٰۃ کی فرضیت کا علم ہے، زکوٰۃ نہیں دیتے، سود کے حرام ہونے کا علم ہے، سود سے نہیں بچتے، جھوٹ کے حرام ہونے کا علم ہے، جھوٹ سے نہیں باز آتے، غیبت کے حرام ہونے کا علم ہے، غیبت سے نہیں بچتے۔ اگر دین معلومات کے راستے سے آتا تو ہر علم والا، ہر علم رکھنے والا عمل کرنے والا ہوتا، لیکن معلومات ایک آدمی کو رہبری کر سکتی ہے، راستے پر چلا نہیں سکتی، راستے پر تو یقین ہی چلاوے گا۔ اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزو، حدیثوں میں ایمان کی علامتیں دیکھو تاکہ اپنے اندر ایمان کی کمزوری کا احساس یہ ہمیں ایمان کا طالب بنا دے۔ ایمان کی کمزوری کا احساس ہمیں ایمان کا طالب بنا دے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، کیونکہ اس کام کا مقصد ایمان والوں میں ایمان کی توقع پیدا کرنا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ پاک حجر جی کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہم سب کو، تمام امت مسلمہ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں چھوٹی سی گزارش ہے، جو لوگ نئے آئے ہیں، جو ناظرین نئے آئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو پورا دیکھیں، پورا سنا کریں، اور اپنے دوست احباب رشتہ داروں میں شیئر بھی کریں تاکہ ان کو تک بھی تعلیم پہنچ جائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔